عمران خان صاحب ان کے گھر کے باہر گھڑی چور کے نعرے لگ گئے۔ شہباز گل صاحب کے لیے دو بری خبریں ایک ہی دن میں آئی ہیں۔ میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن چاہیں اگلے اکتوبر میں ہوں یا اگست میں، پی ٹی آئی نے انشاءاللہ جیتنا ہے۔ لو جی، عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن مار لی۔ عمران خان صاحب ڈر کے اوپر کھیلتے ہیں، انہوں نے ساری سیاست ہمیشہ ڈر کے اوپر کی ہے۔ میں تو خود کش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں اگر میرے گھر میں کوئی اس طرح کرے۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو تھا نا، یہ صرف اور صرف پبلک پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے پشاور جانا تھا، لیکن وہ پشاور نہیں گئے اور ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر زمان پاک میں، جہاں پہ وہ اس وقت رہائش پذیر ہیں، ان کے گھر کے باہر گھڑی چور کے نعرے لگ گئے، اور یہ معاملہ کیا ہے اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور شہباز گل صاحب کے لیے دو بری خبریں ایک ہی دن میں آئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا، اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے کل پی ڈی ایم والوں کو سمجھایا جس کا غلط مطلب چلا گیا۔ میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن چاہیں اگلے اکتوبر میں ہوں یا اگست میں، پی ٹی آئی نے انشاءاللہ جیتنا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بیسکلی جو تھا نا کہ جی میں نے کل پی ڈی ایم والوں کو سمجھایا جس کا غلط مطلب چلا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہم نے بھی یہ لکھا تھا اور بیشتر میڈیا نے یہی بات لکھی کہ لو جی عمران خان صاحب نے ایک یو ٹرن مار لیا، اور ظاہری بات ہے یہ افیکٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب ویک وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میرے لیے مشکل ہوگا یہ تحلیل کرنا۔ میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے اسمبلیاں تحلیل، ہو سکتا ہے وہ کر دیں، لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لاسٹ ریزورٹ، جو کہ وہ سب کچھ جسے کہتے ہیں نا، وہ اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جو ولن ہوتا ہے نا، اس نے ایک سیلف ڈسٹرکٹ کا بٹن لگایا ہوتا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر، کہ وہ آخر میں دباتا ہے تو پورا کا پورا نظام ہی نیچے گر جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب بیسکلی اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کے اپنی پارٹی کے لوگ اور کافلی کے اندر کئی ایسی آوازیں ہیں جو ان کو منع کر رہی ہیں کہ بھائی یہ کام مت کیجیے گا۔ خیر، تو یہ اس وجہ سے اب ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے کہ جی غلط پیغام چلا گیا۔ آپ نے جو بولا ہے یار، ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک چیز منہ سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے نا ٹپکل الطاف حسین والی حرکتیں۔ الطاف حسین بھی منہ سے کچھ نکال دیتا تھا اور اس کے بعد بیٹھ کے جب اس پہ کرٹیسزم ہوتا تھا، لوگ لان تان کرتے تھے، تو وہ سارے ان کے جتنے بھی ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ تھی نا، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ، وہ آ کے پھر میڈیا کے اوپر بتاتی تھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ الطاف بھائی نے کیا کہا ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کہا ہے۔ تو ادھر عمران خان صاحب کی بھی یہی صورتحال ہے، یہ کہہ دیتے ہیں، بعد میں جب کرٹیسزم ہوتا ہے تو پھر اگلے دن آ کے کہتے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے کیا کہا تھا۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے ان کی پچھلے 7 مہینے میں کارکردگی دیکھی ہے، لوگ ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے، جدھر یہ پبلک میں جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اپنے گھر کے باہر ان کے اوپر چور کے نعرے لگے ہیں آج، یہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا ہے۔ ان کی وزرائے خزانہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اسحاق ڈار کہتا ہے میں نے کچھ ہی نہیں کہا۔ دونوں سچ بول رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ملک کے لیے سوائے ہم پہ تنقید کرنے کے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ اتنا غلط نوشن ہے جو ڈیلیبریٹلی یہ پھیلائی جا رہے ہیں کہ ابھی کم از کم شارٹ ٹرم میں کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا۔ آگے جا کے ہو سکتا ہے صورتحال اگر زیادہ خراب ہوئی تو پھر اس وقت جا سکتا ہے، لیکن بلومبرگ کا یہ آپ کے سامنے میں یہ ایک پورا چارٹ ہے جو بلومبرگ نے ریلیز کیا، اس کے اندر پاکستان کا ڈیفالٹ کرنے کا چانس صرف 10% کا ہے، اور اس کے اوپر کئی ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر 50-60% تک جو ہے ڈیفالٹ کے چانسز ہیں، لیکن پاکستان کا چانس صرف 10% ہے۔ لیکن آپ صرف ہائپ دیکھیے، یہ کمال ہوتا ہے، یہ اس کو مطلب ماس ہسٹیریا جو ہوتی ہے نا، ماس ہسٹیریا کیا چیز ہے؟ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈر پیدا کر دینا۔ عمران خان صاحب ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میری آج بات ذہن میں نشی کر لیجئے، عمران خان صاحب ڈر کے اوپر کھیلتے ہیں، انہوں نے ساری سیاست ہمیشہ ڈر کے اوپر کی ہے۔ کرپشن ہو گئی ہے، چور آ گیا ہے، سب کچھ لوٹ کے لے جائے گا، یہ سارے چور ہیں، یہ آ جائیں گے کھا جائیں گے سب کچھ، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جو میرے سے مخالف ہے، یہ دیکھو یہ میر جعفر ہے، یہ میر صادق ہے، یہ غدار ہے، یا یہ تم اسلام میں یہ کہا گیا ہے نیکی ہوتی ہے بدی ہوتی ہے۔ یہ سارا ڈر کے اوپر کھیلتے ہیں، سارا ڈر کے اوپر کہ جی آپ پچھلے 75 سال سے یہ ملک چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 75 بھی چلے گا، کئی عمران خان آئیں گے، کئی چلے جائیں گے، لیکن یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں لے کر آؤ ورنہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ بھائی جان، آج جو بھی صورتحال ہے نا اس ملک کی، یہ میں بڑا کلیئر کٹ کہہ دوں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں،
آج جو بھی اس ملک کی صورتحال ہے معاشی طور پہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان نے تو ایکچولی جو اپنے میرے خیال میں بانڈز کی پیمنٹس تھی وہ انہوں نے پہلے کر دی ہے، انہوں نے بانڈز کی پیمنٹ ایک دو دن پہلے کر دی ہے. اچھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈیلیبریٹلی یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، بابا ڈیفالٹ ہونے لگا. اینوں اٹھاؤ، سانو لے کے آؤ. عمران خان صاحب اگر آج جو بھی معاشی صورتحال ہے نا، اس میں عمران خان صاحب خود بھی کنٹریبیوٹر ہیں. 3.5-4 سال کے جو آپ کے چھکے ہیں نا، وہ اس میں کنٹریبیوٹر ہیں. آپ نے بھی، اب میں وہ بڑی لمبی لسٹ ہے، میں اگر اس کو میں ایکسپلین کرنا شروع کروں کہ آپ نے کس طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ مطلب اس پوری صورتحال میں قرضے لینے کے حوالے سے آپ یہ کہتے تھے نا انہوں نے اتنے قرضے لے لیے، آپ نے نہیں لیے. آپ نے 3.5-4 سال کوئی قرضے نہیں لیے، 1 روپیہ نہیں لیا آپ نے جا کے. آپ نے یہ جو IMF کا جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے، یہ اس وقت جس پروگرام کے اندر ہم ہے، یہ آپ کا شروع کیا ہوا ہے عمران خان صاحب، یہ آپ کا شروع کیا ہوا پروگرام ہے جس کے اندر ہم لوگ اس وقت چل رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، امپریشن دیکھیں، وہ اس طرح دیتے ہیں کہ نہیں سارا انہوں کا قصور ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اور تو کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا. تو عمران خان، ہاں ان کی بھی ہے، اب یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. نون لیگ کی پرانی والی حکومت کی بھی اور اس حکومت کی بھی اپنی کنٹریبیوشن ہے. مطلب یہ مفتاح اسماعیل سے اسحاق ڈار والی یہ جو آپس میں فٹ بال کھیلی ہے، ان کی بھی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ مفتاح اسماعیل کسی اور طرف جا رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب کسی اور طرف. میں ابھی کل بلکہ اسحاق ڈار صاحب کا میں دیکھ رہا تھا، شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، تو اسحاق ڈار صاحب کا موقف تھا کہ ہم IMF کی ہر بات نہیں میں نے ماننی، اور IMF یہ کر رہا ہے تو IMF وہ کر رہا ہے. او میرے بھائی، آپ پیسے مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پیسے مانگنے والے ہیں. یہ تڑیوں کے ساتھ کام نہیں چلتا. یہ بلا وجہ عمران خان بننے کی کوشش میں لگا، میں انج کر دیں گا. بھائی آپ نے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے لینے. یہ ماچوازم مت دکھائیں ٹی وی کے اوپر آ کے، برائے مہربانی. ماچوازم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جڑا تسی گبر سنگھ بن جاندے ہو نا، یا مولا جٹ بن جاتے ہو، فار آل دا پولیٹیشینس، اسحاق ڈار اینڈ عمران خان، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یو نو اٹ ویری ویل. یہ بیسکلی اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو تھا نا، یہ صرف پبلک پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے تھا کہ جی میں تو ٹھا دیں گا، تو میں انج کر دیں گا. اس کا ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلے خیر، واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب نے آگے ایک اور بڑی کنٹروورشل بات کی ہے، ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. باقی تو انہوں نے مطلب روٹین کی باتیں تھیں، الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے تنقید کی، وہ جو ہمیشہ جس طرح کرتے ہیں. اعظم سواتی والے ایشو کے اوپر اتنی ہی کوئی لوز بال، اتنی فضول بات کی ہے عمران خان صاحب نے. کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بلکہ ان کو ایکچولی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کسی نے بتایا کہ جی ذرا اعظم سواتی کے اوپر بھی بات کر دیں. انہوں نے کہا آپ سب لوگوں نے، اپنی پارلیمانی پارٹی کو کہتے ہیں، آپ سب لوگوں نے اعظم سواتی کے لیے احتجاج کرنا ہے. جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم کے ایک انتہا ہے. ایک ٹویٹ کرنے پہ اس پہ تشدد کیا گیا، ڈرٹی ہیری کے آرڈرز پہ اس کو ننگا کر کے اس پہ تشدد کیا گیا، پھر اس کی ویڈیو بنا کر اس کی فیملی کو دی گئی. اس سب کے بعد کون آدمی ہے جو رد عمل نہیں دے گا؟ آگے سنیں ذرا. میں تو خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں اگر میرے گھر میں کوئی اس طرح کرے تو. آپ صرف اس شخص کا مائنڈ سیٹ دیکھیے. دس پرسن از گوئنگ ٹو بی یور، مطلب ہی از گوئنگ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ فار یور نیکسٹ پرائم منسٹر. اور یہ اس شخص کی سوچ ہے کہ میں تو یہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص پوری دنیا کو کیا پیغام بھیجتا ہے کہ جی میں تو خود کچھ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں. بڑا زبردست آپ نے مطلب پوری دنیا کو نا بڑا اچھا ایفیکٹ دیا ہے کہ اگر آپ کل کا وزیر اعظم بن گئے تو اس قسم کی سوچ ہے آپ کی. اور جو آپ نے پوری کہانی بنائی ہوئی ہے، کہانی کیا بنی ہوئی ہے؟ کہانی یہی بنی ہوئی ہے نا کہ جی اعظم سواتی اور اس کی بیوی کی ایک ویڈیو بنی، وہ ویڈیو اس کی بیٹی کو بھیجی گئی، بیٹی نے اعظم سواتی کو بھیجی، اعظم سواتی نے کہا او یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد اعظم سواتی نے پریس کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد اعظم سواتی ٹویٹیں کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اعظم سواتی کو اٹھا کے لے گئے. یہ سیریز آف ایونٹس ہے نا. ایسے ہی ہے. سب سے پہلے عمران خان صاحب آپ کو اس کی سب سے پہلی کڑی کے اوپر جانا پڑے گا، اور پہلی کڑی یہ ہے کہ وہ ویڈیو کدھر ہے. وہ ویڈیو کدھر ہے؟ کوئی ایک اتھارٹی بتا دے. چلیں آج آپ کی پنجاب میں حکومت ہے نا، آج آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، بھائی آپ اس ویڈیو کا فورنسک کروا لیں. آپ اس ویڈیو کا فورنسک، پرویز الہی کو کہیں بھائی اس کے اوپر ایکشن لیں. پرویز الہی سے یہ تو کر سکتے ہیں نا. ادھر تو آپ لوگوں کے پر جلتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے آپ FIR نہیں کٹا سکے، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں اس کو میں ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ کرتا ہوں. اس ویڈیو کا تو فورنسک کروا سکتے ہیں نا. یہ تو چیک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو آپ ذرا اس پہلی کڑی کا تو پہلے جواب دیجئے. اس کے بعد جو ریٹروسپیکٹ میں جو باقی ساری چیزیں ہوئی ہیں،
جو ڈومینو افیکٹ ہوا ہے, ادھر آ کے اینڈ میں جو پھٹنے والی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی میں تو انج کر لینا, وہ پہلے دیکھ تو لیں کہ اوپر ہوا کیا ہے. ایویں بیٹھ کے ایک پورا ایک محل کھڑا کر دیا اور دگاتے میں تو یہ کرتا تھا, یہ میں کہتا ہوں یہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہے جو نیچے اس کے پھر لونڈے لپاڑوں کا بیڑا غرق کرتا ہے. جب اس پارٹی کا سربراہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہے کہ میں تو انج کر دینا, تو وہ نیچے والوں کا کیا حال ہونا ہے. جب اس کی زبان کنٹرول نہیں ہوتی, جب اس کی گالم گلوچ کنٹرول نہیں ہوتی, اس کا لوگوں کو برا بھلا کہنا کنٹرول نہیں ہوتا, تو وہ نیچے والوں کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو اس سے 4 ہاتھ آگے جائیں گے. میں بار بار میں عمران خان صاحب میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ رہتے ہوئے میں بات کرتا ہوں, لیکن اس شخص کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی واٹ از رانگ ود یو. یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ انتشار ہے. آپ کس طرح بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں جی میں انجو ہوتا تھا, میں اس طرح یوں پھٹ جاتا ہوں. فار گاڈ سے کہ جی میں خودکش حملہ کر دیتا. آپ کے کسی فار ایگزامپل چلیں آپ نے تو یہ کہہ دیا نا, وہاں پہ آپ کا کوئی فالوور کوئی چاہنے والا وہ کل کو کسی اور چیز کے اوپر جائے ہوگا, یہ میں بڑا تنگ آ گیا ہوں, نون لیگ والے کرپشن, یہ چور ڈاکو, میں پاڑتا ہے جی اپنے آپ کو. پھر آپ کے کتنے لونڈے لپاڑے وہ فالوورز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہمیں عمران خان صاحب کی باتوں کے اندر آ گئے تھے, ویڈیو پیغام سب کے, وہ جنہیں سارے سافٹ ویئر جڑے نے اپڈیٹ ہوئے نے. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کا ایک وہ پکڑا گیا ہے, وہ ابھی 1-2 دن ہوئے ہیں, اس کو وہ بھی FIA کے پاس گیا ہوا تھا, وہ بھی بڑی گالاں کٹتا سی, وہ بھی بات کے اوپر صحافیوں کو, اپوزیشن کے لوگوں کو, سب کو گالیاں نکالتا رہتا تھا, وہ بھی ابھی پکڑا گیا تھا. تو فار گاڈ سیک اپنے خیالات کو ذرا ٹھنڈا کرے. پالیٹکس ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے. بورس جانسن کو آج تک آپ نے سنا یا آپ نے وہ ادھر کیا نام ہے امریکہ کے اندر کبھی کسی کو سنا ہے وہ کہتے کہ جناب اچھا یہ ہو گیا, میرا دل کرتا میں اپنے آپ کو خود کچھ دھماکے میں اڑا دوں. چلو, اینڈ دین آئی ایم سرپرائزڈ کہ پڑھے لکھے لوگ اس شخص کو اس طرح فالو کرتے ہیں جو اس قسم کا وائلنس جو ہے اس کو بریڈ کرتا ہے. کیا میسج دیتا ہے یہ شخص؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے کبھی منہ سے آپ نے کبھی سنا تھا کہ میں یہ کر دوں؟ مجھے اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شخص کل کو اگر وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے گا, اس کی سوچ تو اس قسم کی ہے. اس کے علاوہ بلکہ یہ جو میں چونکہ سوچ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوا. ان کا جو زمان پاک والا گھر ہے وہاں پہ ایک تو جب سے ان کو وہاں پہ شفٹ کیا ہے نا, وہ اب ظاہری بات ہے دنیا جہان کا تو پروٹوکول سیٹ اپ کر دیا آپ نے وہاں پہ, اس کو تو آپ نے پوری ایک چھاونی بنا کے رکھ دی ہے زمان پاک کو. وہاں پہ پولیس, سڑکیں, DSNGs, سب کچھ. وہاں پہ جتنے لوگ وہاں سے کراس کرتے ہیں, خاص طور پہ جو آگے دھرمپورہ والی سائڈ پہ اور اس سائڈ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی عذاب میں آئی ہوئی ہے. کیونکہ مین وہ جو نہر کی سڑک ہے اس کو وہاں پہ کتنی دیر جو ہے لوگوں کو پھنسے رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا گھر وہاں پہ. تو ایک موٹر سائیکل والا آج وہاں سے گزرا تھا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا, مجھے نہیں پتا, ایک خاتون اس کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھی ہوئی. اس نے جا کے وہاں پہ اس نے کہا یار کیا مصیبت ہے یار, آپ لوگوں نے, ہم لوگ روز ہم نے یہاں پہ جانا ہوتا ہے, یہاں پہ 15-20 منٹ ہم لوگ یہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے. تو اس نے تیش میں آ کے نا گھڑی چور کے اس نے نعرے لگا دیے وہاں پہ. اب ویسے یہ بڑے جمہوری بنتے ہیں, مطلب جمہوریت اور جمہوریت, آزادی اظہار رائے اور سب کچھ. وہاں پہ انہی کا ایک مسٹنڈا جو ہے وہ آیا اور اس کو آ کے اس نے مارنا شروع کر دیا, PTI کا. اس نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا یار یہ عورت کے ساتھ کھڑا ہے, چلو ٹھیک ہے نعرے مار رہا ہے, ٹھیک ہے چلیں جی جائیں آپ آگے جائیں, کچھ نہیں ہوتا. اتنا سا تپڑ ہے تم لوگوں کے اندر, اتنا سا صبر ہے. تو وہ تم لوگ حرکتیں وہ جو انگلینڈ میں کرتے رہتے ہو بیٹھ کے نواز شریف کے گھر کے باہر, تو وہاں پہ بھی کوٹ دینا چاہیے کیا جب وہ لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نواز شریف کے گھر کے باہر؟ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ لیکن ظاہری بات ہے نا, یہ تو پاکستان ہے, یہ تو آج پنجاب کی حکومت آپ کے پاس ہے, جو مرضی ایسی کی تیسی کسی کو بول کے دیکھے عمران خان کے خلاف ہے. اس نے کہا آگے سے, وہ جو بندہ تھا جس نے اس لڑکے کو مارا, اس نے کہا, اس لڑکے نے کہا کہ جی میں کال سینٹر میں, اس سے پوچھا میڈیا نے جب یہ سب کچھ رفع دفع ہوا, اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں کال سینٹر پہ کام کرتا ہوں, میں جاب کرتا ہوں, میں تنگ آ چکا ہوں, روزانہ ہمیں یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں نے ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. یہ جمہوریت بریڈ کی ہے ان لوگوں نے. میں اسی لیے میں بار بار میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ان سے کو بہت بہتر ہیں,
لیکن یہ بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ بھی اسی طرح مطلب ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کرتی ہے. یہ بھی ایگزیکٹلی ان کی پارٹی کے اندر ساری وہی حرکتیں جو دیگر جماعتوں کے اندر. اور زیادہ افسوس اور زیادہ غصہ اسی بات کا چڑھتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. سب کچھ وہی ہوتا ہے، وہی گندگی ہے آپ کی اپنی جماعت کے اندر. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے. شہباز گل کے خلاف جناب بلوچستان میں ایک مقدمہ جو ہے، ایک نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا. پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد جا کے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. قلعہ عبداللہ تھانے میں جو ہے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور مقدمہ درج کیا گیا ہے. شہباز گل صاحب پہلے ہی ایک اس طرح کے کسی مقدمے کے اندر جو ہے وہ ضمانت کے اوپر ہیں، تو اب ایک اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے. تو اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شہباز گل کے خلاف 2 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج نے دعوے پر شہباز گل کو 19 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز گل کے اوپر آلریڈی ایک ڈیفیمیشن کا کیس پہلے ہی چل رہا ہے، لاہور کی عدالت کے اندر چل رہا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ٹرکش کمپنی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ الزامات لگائے تھے اور سلمان شہباز کے حوالے سے بھی لگائے تھے. تو وہ ایک مقدمہ آلریڈی بھگت رہے ہیں، اب ایک اور مقدمہ جو ہے وہ فائل کر دیا گیا ہے. اور شاہد خاقان عباسی نے جو ہے وہ شہباز گل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بھی استدعا کر دی ہے، ان کا نام ادھر بھی ڈالا جائے. اس میں کہا گیا ہے کہ 31 جولائی کو پریس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے بھارتی فرم سے رشوت لینے کا الزام لگایا تھا اور اسکینڈلائز کیا تھا شاہد خاقان عباسی کو. تو اس وجہ سے یہ جو جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ دائر کیا گیا ہے. شہباز گل صاحب ایمی میرے خیال میں اپنے آپ کو پرابلمز میں ڈالتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھا ہے، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس میں نیچے ان کے سائن بھی ہوئے ہوئے ہیں، اور اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی آپ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. میرا صرف ایک سوال ہے. ایک تو عمران خان صاحب پلیز وین یو آر رائٹنگ ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، آپ ایچسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. ایچسن کالج کے اندر میں جانتا ہوں کہ کیلیگرافی کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے، کتنی کو گندی رائٹنگ کے اندر آپ نے یہ لیٹر لکھا ہے. یہ عمران خان صاحب نے خود لکھا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ کسی ایچسونین کی رائٹنگ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں ایچسن میں پڑھا ہوں. ایچسن میں کیلیگرافی کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین ہو چاہیے، پیتھیٹک رائٹنگ. ٹھیک ہے، اف یو ور رائٹنگ ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان ایٹ لیسٹ ہیو دا کرٹسی کہ کوئی ذرا صاف ستھرے طریقے سے لکھ لیتے. تو خیر انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا ہے. ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، یہ بھی میرا ہی کالج ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اس کا جو ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم ہے آج اسے جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اسے ارشد شریف شہید کے نام سے جو ہے منسوب کیا گیا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے ارشد صاحب کے حوالے سے یہ بھی ہے. لیکن میں ایک بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، لیکن اس کا جتنی میڈیا ہائپ بنی تھی اور جتنے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اٹ سیمز ٹو ہیو ڈائڈ ڈاؤن. اور بطور صحافی یہ ہمارے لیے پریشان کن بات ہے. عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر میں ایکچولی ان کو سپورٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ارشد شریف کے معاملے کے اوپر جو ہے جرنلسٹک کمیونٹی کو جتنا کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں کیا. یہ میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے، اور یہ ہمارے لیے انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے اور کیوں یہ معاملہ ابھی تک اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی عناصر ہیں، جو بھی خفیہ ہاتھ تھے، ان کو کیوں اب تک گرفتار نہیں کیا گیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.